چھنکتا رہا، جان چھلکتا رہا، سانس کٹتے رہے اور بدن دھڑکتے رہے. کون سی امت ہے جو نے دل کے بازار گرم کر دیے، معصوم بچے بھی تباہ کر دیے، معصوم کی قدروں کر دی، جو نے چھریاں چلا دی. کون سی امت آ رہی ہے؟ اس دن تمہارا نبی یہ کہتا، ظالموں ہمارے میرے پاس بنا کر کے شراب پی کے سوچ کر کے قتل کر کے لین دین سے نکالا، تمہیں تھے مجھے سب دینے والے، میرے پاس چالے آئے ہو. یہ تھا اس وقت کا دور. تمہارا نبی یہ کہتا کہ دور ہو جائے میری نظروں سے. ہائے ہائے قربان اس پر یا رسول اللہ، کیا تیری ان کی شان ہے؟ وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی، یا میرے امت بچا، یا میرے امت بچا، یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی امتی، یہ سب سے انوکھا نام، یہ سب سے دل خراب اور یاد، یہ سب سے بے قرار اچھی بیان ہے. یہ وہی ہے جس نے تمہارے ہاتھوں داغ اپنے سینے کے سجائے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھوں زخم اٹھائے ہیں. اور میں تمہیں کیا بتاؤں؟ وفات سے ایک ہفتہ پہلے آپ بیمار ہیں، سر میں درد ہے، نماز مشکل سے پڑھا رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے صحابہ کا وفد ملنے آتا ہے، آپ ان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں قد آن الرحیم، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، آثار مکمل ہیں. میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کوئی نبی اپنی امت کو اللہ کے سپرد کر کے نہیں گیا. میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ تمہارا ہو، اللہ تم پہ چھاؤں رکھے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں رسوا رکھے. واہ رسول. تو صحابہ رونے لگے. تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو جدائی کی باتیں ہیں، اگر یہ ہو جائے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت. آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت. آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت. آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ اس پر آپ پھر رونے لگے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کرو سنو، تمہارے نبی کا جنازہ نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ایک امام پیچھے سکیں. سنو کیسے ہوا بتانے لگا ہوں. تو آپ روئے کہ جب مجھے غسل دے دو تو مجھے کفن دے دو تو سب قبر سے نکل جانا. سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑے گا. سب سے پہلے میرا اللہ میرا. اللہ کیا رسول ہے؟ وہی ہے جسے تم نے حیدرآباد سے نکالا ہوا ہے، وہی ہے جسے تم نے اپنی جوانیوں سے نکالا ہوا ہے، اپنی تجارتوں سے نکالا ہوا ہے، وہی ہے جس کے تم نے نشان مٹا دیے. ہم سندھی ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں. یہ گدے لے کر مر گئے تو قیامت کے دن شاید انسان بھی نہ اٹھ ہو، شاید جانور کی شکل میں ہو. تمہارا نبی اپنی اولاد کو کے چھوڑنا مجبور کر دیا، بدعا کو بھی ہاتھ میں اٹھائے نہیں، بدعا کی اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. ہاں تم نکل جانا، میرا اللہ میرا جنازہ پڑے گا. پھر اللہ کے بعد جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور اللہ کے مقرر فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر 7 آسمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے. پھر تم مرد آنا چار پائی کے ساتھ ایسے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ امام نہ مقتدی، اور آپ کے لیے نہ اللہ اکبر نہ ہاتھ باندھے کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے. پھر مرد جب پورے ہو جائیں پھر عورتیں آنا، جب عورتیں مکمل ہو جائیں پھر بچے آنا، جب بچے مکمل ہو جائیں پھر تمہارے ملازمین، تمہارے غلام، تمہاری رانیاں ہیں. جب یہ سب کچھ ہو جائے پھر مجھے میرے اللہ سے سپرد کر دینا. یہ 7 دن پہلے کی بتا رہا ہوں. 5 دن باقی رہ گئے، 5 دن باقی رہ گئے. پیر کو جا رہے ہیں، اس کو آپ اس کے پیچھے ہفتہ، اس کے پیچھے جمعہ، اس کے پیچھے جمعرات. ہاں آپ نے
کہا مجھے غسل دو، اٹھ کا دن مجھے غسل دو، غسل دیا گیا، 7 کنویں کا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، تو مجھے ٹپ میں بٹھاؤ، اما عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا تو تب حضرت حفصہ کے گھر سے منگوایا گیا، اس ٹب میں آپ نے بیٹھ کر 7 کنویں کے پانی سے غسل فرمایا، ایک نشاط پیدا ہوا، آپ نے کہا مجھے مسجد لے چلو، مسجد بھری ہوئی ہے، کھٹا کھٹ ہے، آپ نے ایک ہاتھ عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھا، اور ایسے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے لے لو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو میں حاضر ہوں، میرا مجھ سے نقصان پورا کروا لو، میں نے کسی کی بیچے کی ہو، میں نے کسی کی حق غلطی کی ہو، قیامت کے دن میرے خلاف دعوی نہ کرنا، میں آج حاضر ہوں۔ تم کیسے خون سے کھیلتے ہو، تم کیسے کیا کر رہے ہو، تمہارا نبی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، یہاں بدلہ دے دوں، میں آپ کو اپنے بدلہ نہیں دے سکتا، جس کی تو سے قیامت کا دن سج جائے گا، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، جس کے سر پہ اللہ کا جھنڈا ہوگا، جو مقام محمود کی طرف آئے گا، اس مقام محمود اس کے پاؤں چوم رہا ہوگا، جس کے طفیل حساب سے ہوگا، جس کے طفیل جنت کا در کھلے گا، وہ اپنی امت سے کہہ رہا ہے بدلہ لے لو، میں قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا۔ سارے صحابہ رونے لگے، ایک سنگار مچ گئی، آپ بھی رونے لگے، صحابہ کے بھی آپ کریں، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد پھر منبر پر آیا، پھر کہا میرے جانے کا وقت قریب ہے، کوئی زیادتی کی ہو یا معاف کر دو یا بدلہ لے لو۔ کتنے لوگ جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے پولیس نے رپورٹ بنائی جھوٹی، وکیل نے کیس لڑا جھوٹا، جج نے اس کو 2 دفعہ میں ڈالا، یہ قیامت کے دن کیسے اللہ کو جواب دیں گے، یہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، محمد کو احمد کو ماخی کو حاشر کو حافظ کو ابو القاسم کو یاسین کو شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر رحمت للعالمین، کون ہے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ ساری تفسیروں کا ترجمہ روشن دن کی قسم، چھا جانے والی اندھیری رات کی قسم، نہ چھوڑا نہ ناراض ہوں، امام راضی تفسیر کا امام، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے جو اور سنو والضحى تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب دارائے بتاتا ہے، وہ اور سنو والضحى تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری چاہ زلفوں کی قسم، ودعك ربك وما قلى میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، ذرا یہیں لے لو بدلا، میں آگے نہیں دے سکتا، یہیں لے لو، میں آگے نہیں دے سکتا، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو اور میں آگے بدلا نہیں دے سکتا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول